کیا کہتا ہے؟ آیت کریمہ ملاحظہ ہو، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض اسلامی باتوں پر اور بعض اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع بنا لیا گیا، جس کو قرآن حکیم کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تمام مذاہب کے اصولوں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ کی راہ نکال لینا، یہی کام اس نے کیا تھا۔ تمام مذاہب کے اصول اور قوانین کو، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ صداقت اور ٹروتھ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے، لہذا کچھ قوانین اس نے ہندوازم سے لیے، کچھ قوانین اس نے عیسائیت سے لیے، کچھ قوانین یہودیت سے لیے، اور کچھ قوانین اسلامی لیے، اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین الہی ہے۔ کیا اسی کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور ایک تیسری راہ نکال لینا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان ایک راہ نکال لے، یعنی دین الہی بنایا اس نے۔ قرآن حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات کیسٹ سے سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی، اس نے مہیش بھٹ کی بھی بڑی تعریف کی ہے، کیسٹ سنیے نا، مہیش بھٹ کی بڑی تعریف کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے، یہ انتہائی گھٹیا درجے کا فلم ساز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بھٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں، فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے۔ میری معلومات میں اضافہ ہوا۔ قرآن حکیم اس مہیش بھٹ کے بارے میں کیا بولتا ہے وہ دیکھو، سورہ لقمان کی آیت پر آ جاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ عجیب بات ہے کہ اکبر کی تعریف کی، اس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور مہیش بھٹ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا قرآن حکیم، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو کا مطلب دیکھ لو، حدیث کا مطلب دیکھ لو، ایسی بات جو کھیل ہو۔ یہ جو ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے؟ جو ڈائیلاگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے۔ لہذا فلم کے اوپر لہو الحدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تو جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، اور اس لہو الحدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے، جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی راہ کو، ہا کا مرجع سبیل ہے،